آج ہے 25 اگست اور آج ہے اتوار کا دن۔ آج کی تہلکہ خیز خبریں آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ مجاہدین کے شدید حملے، 4 ٹینک تباہ۔ یمن نے امریکی جہاز جلا ڈالا۔ مسجد اقصیٰ پر یہودیوں کا حملہ۔ ایران اسرائیل جنگ، 1 لاکھ امریکی فوج اسرائیل پہنچ گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بڑی خبر کے مطابق، بہت بڑی خبر کے مطابق اسرائیل اور ایران اس وقت آمنے سامنے ہیں۔ مجاہدین کے شدید حملے، ایک بار پھر اسرائیل کو منہ کی کھانا پڑ گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو بہت بڑی خبر کے مطابق مقبوضہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ پر اسرائیلی پولیس کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ بیت المقدس میں واقع مسجد اقصیٰ پر اسرائیلی پولیس کے چھاپے کے دوران کم از کم 14 افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی پولیس کا دعویٰ ہے کہ اس نے نماز فجر سے قبل اس وقت مسجد پر چھاپا مارا جب آتش مواد، لاٹھیوں اور پتھروں سے مسلح مظاہرین نے خود کو مسجد اقصیٰ کے اندر بند کر لیا۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی پولیس نے مسجد میں موجود افراد پر اسٹین گرنیڈ اور ربڑ کی گولیاں چلائیں، جس سے 14 افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیل کے زیر قبضہ مشرقی بیت المقدس میں جھڑپیں اس وقت شروع ہوئیں جب متعدد فلسطینی نمازی رمضان کے مہینے میں ہوئے تھے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی پولیس کی کارروائی کی سعودی عرب اور اردن جیسے ممالک نے مذمت کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ حملہ رمضان کے مہینے میں ہوا اور مسجد اقصیٰ پر تابڑ توڑ کارروائی کی گئی، لیکن یہ حملہ ایک بار پھر اس وقت کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی پولیس نے کہا ہے کہ اس کے جنگی طیاروں نے راکٹ حملوں کے بعد غزہ میں عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ یروشلم میں پہاڑی کی چوٹی پر واقع الاقصیٰ کمپلیکس یہودیت کی سب سے بڑی مقدس اور اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ یہودی اسے ٹیمپل ماؤنٹ سے مسلمان حرم الشریف کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ یہودی مزید حملے کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ اپنے بحری جہازوں کے ساتھ بحیرہ احمر سے فرار حدیدہ پر جارحیت کا جواب ضرور دیں گے۔ یمنی حکومت کے وزیر خارجہ جمال عامر نے المیادین کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ صہیونی حکومت کی فوجی جارحیت اور اس کے ہتھ کنڈوں کا جواب کس طرح دیا جائے کہ اس کا فیصلہ یمن کی قیادت اور عسکری عہدیدار کریں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ حدیدہ بندرگاہ پر صہیونی حکومت کی بزدلانہ اور قابل نفرت جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ یمنی حکومت کے وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ امریکہ اپنے بحری جہازوں کے ساتھ بحیرہ احمر سے فرار ہو گیا اور اب متبادل علاقوں کی تلاش میں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان جھڑپوں کی ابتدائی ایام میں امریکہ کی الوداعی واضح تھی۔ ادھر ہیومن رائٹس واچ نے پیر کے روز کہا ہے کہ یمن بندرگاہ حدیدہ پر اسرائیلی حکومت کی جانب سے گزشتہ ماہ فضائی حملے عام شہریوں کے خلاف ایک غیر متناسب اور غیر ذمہ دارانہ کارروائی تھی، جسے جنگی جرم قرار دیا جا سکتا ہے۔ صہیونی حکومت کے ان فضائی حملوں میں الحدیدہ بندرگاہ کے علاقے سلف میں تیل ذخیرہ کرنے والے ٹینک، 2 کرینوں اور 1 جہاز اور 1 پاور پلانٹ کو شدید قسم کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ایران اسرائیل جنگ سامنے آئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایران نے منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب کے کمانڈر میجر جنرل حسین سلامی نے ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ اسماعیل ہنیہ کے قتل کے بعد اسرائیل سے ہمارے انتقام کے بارے میں اچھی خبریں سنیں گے۔ جنرل حسین سلامی نے ایرانی میڈیا میں نشر کیا گیا ایک ویڈیو کلپ کہا ہے جس میں وہ عراق کے ساتھ ایرانی سرحد کے قصبہ کے قریب خصوری میں لوگوں کے ہجوم کے درمیان دیکھے جا سکتے ہیں۔ وہاں ان سے اسرائیل کے خلاف ایرانی رد عمل کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ جلدی اچھی خبریں سنیں گے۔ کے علاوہ اسی ہفتے کو اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا تھا کہ کینسٹ کی ویب سائٹ کو ہیک کر لیا گیا تھا اور اسے آنے والے رد عمل کے بارے میں
فون پیغامات موصول ہوئے تھے۔ ایران ان دنوں تہران میں اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کا اسرائیل کی طرف سے جواب دینے کی تیاری کر رہا ہے، تاہم اس کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ پاسداران انقلاب نے اس بات کا اعادہ کیا کہ بدلہ ضرور لیں گے، لیکن اس میں وقت لگ سکتا ہے۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان علی محمد نائینی نے کہا ہے کہ اسرائیل کے لیے انتظار کی مدت طویل ہو سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دشمن کو ہمارے حسابی اور درست حملوں کا انتظار کرنا چاہیے۔ وقت ایران کے ملک کے حق میں ہے، جوابی کارروائی کے لیے انتظار کی مدت بہت طویل بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے وضاحت کیا کہ اسرائیل اور آبادکاروں کو انتظار کی تلخی کا مزہ چکھنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم وقت کو کنٹرول کرتے ہیں اور کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتے ہنیہ کا بدلہ کیسے لیا جائے گا۔ ایرانی حکومت کے ترجمان نے زور دے کر کہا ہے کہ اس بار ان کے ملک کا رد عمل پچھلے سے بھی زیادہ مختلف ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کا بھرپور جوابی حملہ کریں گے۔ اس کے علاوہ امریکی فوج اسرائیل پہنچ سکتی ہے، یہ کہنا ہے امریکہ کے آرمی چیف کا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی وفد اتوار کے روز بھی جنگ بندی مذاکراتی عمل کا حصہ بنے گا۔ اسرائیلی وفد قاہرہ میں ہونے والے جنگ بندی مذاکرات میں شرکت کے لیے قاہرہ جائے گا۔ مذاکرات اتوار کے روز متوقع ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے کیے گئے اعلان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی نمائندگی موساد کے سربراہ ڈیوڈ بارنیا کریں گے۔ یہ اعلان اسرائیل کے فوجی ریڈیو سے سامنے آیا۔ اس ریڈیو نے اپنی خبر میں سفارتی ذرائع کا حوالہ دیا۔ ہفتے کے روز یہ مذاکراتی عمل جاری رہا تھا تاکہ جنگ بندی اور اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے امریکی تجویز پر پرخلا کو بھرنے کی مہم جاری رکھی جا سکے۔ غزہ میں ہفتے کے روز ہی 50 فلسطینی اسرائیلی فوج نے قتل کیے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل اپنے جنگی حملوں کی شدت اور مذاکرات پر آمادگی دونوں پر بیک وقت مائل رہتا ہے، البتہ جنگ پر زور لگاتا ہے۔ امریکہ جو اس گیپ کو بھرنے کے لیے مذاکرات پر فوکس کیے ہوئے ہیں، اس نے بھی اپنے جنگی اثاثے اسرائیل کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے خطے میں بڑھا دیے۔ ایک طرف امریکہ کی مذاکراتی ٹیم فعال ہے تو دوسری جانب اسرائیل کی مدد کے امریکی جرنیل اور پینٹاگون بشمول وزیر دفاع ہر کوئی پوری طرح خطے میں جنگی حکمت عملی کے لیے آن بورڈ ہیں۔ دو مصری سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ حماس کا وفد بھی ہفتے کے روز مذاکراتی عمل میں شامل ہوا ہے تاکہ کسی بھی تجویز کا جائزہ لیا جا سکے۔ واضح رہے کہ امریکہ، قطر اور مصر پالیسی یہ نہیں ہے کہ جنگ بندی مذاکرات کو بائن بنانے کے لیے امریکہ خطے سے اپنی افواج بھی بلا سکے، اور کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل مذاکرات کے لیے امریکہ کی طرف سے سنجیدگی دباؤ کو بھی خاطر خواہ میں اضافہ کیا جا سکے۔